غلطی رپورٹنگ کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے نا، یہ بھی اور باقی کیسز جو ہیں وہ خواہ 2 ہفتے لیٹ ہو جائیں، 1 ہفتہ لیٹ ہو جائے، یہ نااہل تو ہو جائیں گے عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فیصلہ جنہوں نے کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو نہ سیاست کرنے دینی ہے، نہ اگلے الیکشن میں حصہ لینے دینا ہے، اس کو جیل میں رکھنا ہے، اور جیل میں وہ رکھ لیں گے جیسے 14-15 سپٹمبر قریب آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ سارا ڈرامہ وہ ہو جانا ہے، خواہ وہ لیگل ہو یا ایکسٹرا لیگل ہو، یہ ہو جانا ہے۔ اور الیکشن جب اناؤنس ہوگا، جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت آئے گا، اس وقت عمران خان ایلیجیبل نہیں ہوں گے کہ وہ کاغذات اپنے جمع کروا سکیں، اور پھر اگلی کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کی جو وہ جو بورڈ بنتا ہے، الیکٹرل بورڈ جو ٹکٹس دیتا ہے، اس کو بھی توڑوایا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ان کو ایک ایک قدم پہ مسائل پیدا ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے اس وقت جو ہم یہاں لاہور بیٹھ کے سینس کر رہے ہیں کہ عمران خان کو تو کنارے لگانے کا اور کنارے لگا دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جیسا کہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے جتنے مالکان ہیں ان کو بلایا گیا ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں پچھلے ہفتے، اور ان کو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں، آزاد میڈیا جو بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ 9 مئی کے ملتمان اور عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں یا اسٹیٹ آف پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم اس ریکارڈ کو سامنے رکھ کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ محبت یہ یا مصدقہ بات ہے یس جی اجاز جی صاحب؟ جی مصدقہ اچھا، بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسی بنیاد پہ پھر آگے اسٹیٹ آپ کے ساتھ محبت کرے یا غصہ کرے، وہ اس کا پیرامیٹر یہی ہوگا کہ آپ 9 مئی کے ملتمان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہو۔ ان کو اگر ہیرو بنا کے پیش کریں گے تو پھر آپ ہماری طرف سے ولن ہوں گے، اگر آپ ان کو ولن بنا کے پیش کریں گے تو آپ ہماری طرف سے ہیرو ہوں گے۔ لیکن آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، اپنی فیٹ خود ڈیسائیڈ کریں، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ہماری بات مانیں۔ مطلب یہ ایک اچھا، ایک تو شریف نام ایک یہ شریف انداز میں کہا گیا۔ اور اس میٹنگ میں ایک بندہ تھا جو نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، نہ ISI کے پے رول پہ تھا، اور نہ ہی وہ ٹی وی چینل کے مالکان میں سے تھا، اور اس کا نام ہے فیصل ووڈا۔ اچھا، میں فیصل ووڈا کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جس دن فیصلہ کیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے راول پنڈی سے، وہ الطاف حسین کی جو تقریر تھی، مشہور تقریر، جس کے بعد ان کو مائنس کیا گیا، تو MQM کے سارے لیڈروں کو پکڑ دکڑ کی گئی، جیسے فاروق ستار کو کراچی پریس کلب سے گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو فاروق ستار نے واپس آ کے یہ بتایا تھا، جب اس نے کہا میرا الطاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو نہ MQM کا تھا نہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا، بلکہ وہ PTI کا لیڈر ہے مقامی کراچی کا۔ اس وقت فیصل ووڈا MNA نہیں تھا، تو انہوں نے فیصل ووڈا کا نام دیا تھا اس وقت بھی۔ اس وقت فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ کراچی ISI کے ہیڈ تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں۔ اچھا، تو بیسیکلی آج کل جو فیصل ووڈا مختلف ٹی وی چینلز پہ آ کے بات کر رہے ہیں، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے تو جو کیا، اور جیسے شہداء کی قبروں کے ساتھ کیا، اور یہ وہ ان کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ جو PDM والے ہیں یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ وہ انہوں نے 35 سال تک اس ملک کو پہلے تباہ کیا ہے اور اب آگے بھی تباہ کریں گے۔ یہ جناب بیہیو نہیں کر رہے، نہ نگران گورنمنٹ بنانے کے معاملے میں اور نہ باقی چیزوں کے معاملے میں، تو وہ باقاعدہ سیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے توپ خانہ کھولا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں تو میں اس بات کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ جو 8 اگست اور 9 اگست کے بعد کا پاکستان ہوگا، اس کا انیشیٹو کیا پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اگر پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ بالکل آئسولیٹ کر دی جائیں گی، اور جیسا کہا جا رہا ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کو بلا کے 2 دفعہ ڈی بریف کیا گیا ہے اس معاملے میں کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا آپ ہمارے آدمی ہو، آپ کو جتائیں گے بھی ہم الیکشن، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے آپ کا ووٹ جو ہے نا
وہ وہی ہونا چاہیے جو ہم آپ کو پرچی دیں گے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پرچی ان کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دے بھی دی ہے. اور میاں نواز شریف, بعض ہمارے یوٹیوبر اور بعض اینکر پرسن کہتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے, اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کون کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اس طرح کا انڈیکیشن کہیں سے بھی برآمد نہیں ہو رہی کہ میاں نواز شریف کریں گے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ ہیں اس معاملے میں. آپ حمداللہ جو ان کا ترجمان ہے مولانا فضل الرحمان کا, ان کی کل کی گفتگو سن لیں. آپ اس سے پہلے کی جو قائرہ صاحب اور انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگ بات کر رہے ہیں, شیر رحمان, وہ سن لیں. اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے ہی جو رانا ثناء اللہ کی اور خواجہ آصف کی گفتگو وہ سن لیں, تو اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پولیٹیکل پارٹیوں کی لائن کیا ہے اور فیصل واڈا صاحب جن کے اسپوکس مین ہیں ان کی لائن کیا ہے. تو یہ سر وہ پتہ کیا ہے, سنیں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا رہے تھے وہ, تو عمران خان پہ بہت بڑا پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے اتنے بڑے نواز شریف کو بوتل میں بند کیا ہے آپ کے لیے اور آپ کو لیڈر بنا رہے ہیں, آپ چپ کر کے کرسی پہ بیٹھیں, کام ہمیں کرنے دیں. اور آج پی ڈی ایم کو کیا کہا جا رہا ہے, پی ڈی ایم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے عمران خان کو اٹھا کے وہ باکس میں بند کر دیا ہے اور آپ کے لیے ایک فیلڈ بنائی ہے, آپ چپ کر کے وہ سنیں جو ہم آپ کو کہتے ہیں. اور وہ جو چیز ہے نا, جو انیشیٹو آپ سرمایہ کاری والا کہہ رہے ہیں, یار آئیڈینٹیکلی ہمارے جو جنرل عاصم صاحب ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ وہی کر رہے ہیں جو باجوہ صاحب کر رہے تھے. باجوہ صاحب نے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ایک لیکچر اسی طرح کا جذباتی دیا تھا جب شبر رضوی کو انہوں نے ایف بی آر کا چیئرمین لگایا تھا اور اس کو مسٹر وہ جو آئی ایم ایف والے ہیں ان کو وزیر خزانہ لگایا گیا تھا, اسد عمر کو ہٹا کے قریشی ان کو شیخ صاحب کو. تو اس وقت باجوہ صاحب نے کہا تھا میں دیکھوں گا اس پاکستان میں کون روکے گا ہمیں ترقی کرنے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے مطلب یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہم کر کے دکھائیں گے. اور جب وہ جا رہے تھے تو ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا. اور حافظ صاحب بھی اس وقت اسی طرح کی ایموشنل تقریریں کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ پلان. بھائی یہ پولیٹیکل معاملات ہیں, یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو عوام کے نمائندے ہی کر سکتے ہیں.